معروف صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ پر اس لیے برہم ہیں کہ وہ ایک ایسے وقت نیوٹرل ہو گئی جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی تھی۔ عمران کی مایوسی اور غصہ اس لیے بھی قابل فہم ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ فوجی مداخلتوں سے بھری پڑی ہے اور خود عمران خان بھی کل تک اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم کے کھلاڑی ہی شمار کیے جاتے تھے۔ بقول مظہر، عمران کا گلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اقتدار سے بے دخل کروا کر کرپٹ مافیا کو دوبارہ مسند اقتدار پر بٹھا دیا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں مظہر عباس سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے ایک پرانے بیان کا حوالہ دیتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مارشل لا اور مسلح افواج مکمل طور پر دو مختلف چیزیں ہیں۔ مارشل لا کسی بھی نظام کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے اور ہمیشہ تباہی لاتا ہے، جبکہ مسلح افواج ایک ادارہ ہے جو ملکی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کرتا ہے اور حکومت کی ہدایت کے تحت سول اداروں کی مدد کے لیے آتا ہے۔ 26 مارچ 1983 کو کراچی میں بیان دیتے ہوئے بی بی نے کہا تھا کہ مارشل لا حکومت کا تختہ الٹتی ہے، قومی یکجہتی کو تباہ کرتی ہے اور ریاست کی جڑوں کو کھوکھلا کرتی ہے، جبکہ فوج ریاست کی بنیادوں کی حفاظت کرتی ہے۔ مارشل لا فرد واحد کا نظام ہوتا ہے جبکہ فوج عوام کی تخلیق کردہ ہے۔ مارشل لا ایک فرد کے عمل کا نتیجہ ہے جبکہ مسلح افواج پارلیمنٹ کی پیدائش ہے اور پارلیمنٹ پوری قوم کی نمائندہ ہوتی ہے۔ فوج میں چیف آف آرمی سٹاف کی میعاد مقرر ہوتی ہے، اس میں توسیع قانونی اور متعلقہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہو سکتی ہے، جبکہ مارشل لا میں چیف خود اپنی خواہشات کے مطابق توسیع کرتا ہے۔ غداری اور محب وطن کے حوالے سے کمیونسٹ رہنماؤں کا دفاع کرتے ہوئے بے نظیر نے 3 روز تک جاری رہنے والے ایک بیان میں کہا تھا کہ میں محب وطن اور غدار جیسے الفاظ کی کج بحثی میں نہیں پڑنا چاہتی، کیونکہ میں جام ساقی کو ذاتی طور پر زیادہ نہیں جانتی، اس لیے اپنی فہم اور فراست کی بنیاد پر لفظ محب وطن کو واضح کروں گی۔ محب وطن وہ ہے جو جغرافیائی حدود کو تبدیل نہیں کرتا، جو ریاست کو عوام کی امانت سمجھتا ہے، جو استحصال کے خلاف لڑتا ہے، جو قانون کی نظر میں برابری کا قائل ہے اور جو آئین کے سامنے سرنگو ہے۔ میری نظر میں وہی محب وطن ہے۔ میں نے جام ساقی سے گفتگو میں ایسی کوئی بات نہیں پائی جو ان اصولوں سے متصادم ہو، اس لیے میں انہیں غدار نہیں سمجھتی۔ مظہر عباس بتاتے ہیں کہ اس مقدمے میں بے نظیر بھٹو سے تفصیلی جرح بھی کی گئی، خاص طور پر مارشل لا کے حوالے سے۔ جب ابتدا میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی ذات کیا ہے تو جواب آیا یہ سوال غیر متعلقہ ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بھٹو کو ذات سمجھتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جہاں تک میرے بھٹو ہونے کا تعلق ہے تو بھٹو میرے نام کا حصہ ہے، نام جو کسی فرد کو شناخت دیتا ہے۔ بے نظیر کے اس غیر معمولی بیان کو دہرانے کی بنیادی وجہ بتاتے ہوئے مظہر عباس کہتے ہیں کہ آج بھی سیاست میں فوج کے کردار کے حوالے سے بحث جاری ہے۔ فوج اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنے کی بات کر رہی ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان اسے نیوٹرل نہ رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ ان کے بقول انہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ وہ خود کو حق اور باقیوں کو باطل اور غدار قرار دے رہے ہیں۔ اب تو بات اس سے بھی ذرا آگے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیڈ سیل سے اگر مجھے قتل کیا گیا نامی کتاب لکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو سے اپنا موازنہ کرتے ہوئے عمران خان اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ فرق صرف پرنٹ اور ڈیجیٹل دور کا ہے، مگر بھٹو نے قید خانہ یا قید تنہائی میں وہ سب کچھ تحریر کیا۔ خان صاحب نے غالباً بنی گالت اپنی رہائش پر ایک ویڈیو پیغام میں ریکارڈ کرایا۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ ملک میں طویل مارشل لا جمہوری تسلسل میں رکاوٹ ڈال کر اسے کمزور کرتے ہیں۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے حکومت گرانے اور بنانے کا عمل جمہوریت کی راہ میں مداخلت سمجھا جاتا ہے اور ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ لہٰذا اب جب فوج خود کو نیوٹرل رکھنا چاہتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ وہ سیاست سے دور ہے تو خان صاحب کیوں اسے چوکیدار بنانا چاہتے ہیں؟ ایسی باتیں نہ کریں۔ انقلابی شاعر خالد علیق مرحوم نے جنرل ضیاء کے مارشل لا پر کہا تھا، گھر پر قبضہ کر بیٹھے گا، لوگوں چوکیدار نہ رکھنا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔